حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحتوں میں ایک نصیحت یہ اہم تھی جو انہوں نے اپنے بیٹے سے کیا بنیا اقیم الصلاۃ، اے بیٹے نماز کو قائم کرو۔ بے شک یہ نصیحت خود اللہ رب العزت نے بھی اپنے بندوں کو کی ہے اور نبی علیہ السلام نے بھی کی ہے۔ قرآن پاک کے اندر بھی جو اہم عبادتوں میں پہلا وصیت جو انسان کو نصیحت تھا وہ نماز کا تھا۔ یہ پہلے قوم بنی اسرائیل کے بارے میں بھی ہے کہ اللہ نے جو نصیحت کی تو پہلے سر فہرست نماز کا تھا۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے بھی سب سے پہلے آپ کے اوپر عبادات میں نماز فرض ہوئے، اور آپ غار حرا میں بھی گئے تو نماز پڑھ رہے تھے، اور جب آپ دنیا سے جانے لگے تو اس وقت بھی الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز نماز، وما ملکت ایمانکم، جو تمہارے زیر دست خادم ہیں، غلام ہیں، لونڈے ہیں، لونڈیاں ہیں، ان کے بارے میں وصیت کی۔ نماز کا معاملہ ایسا ہے کہ یہ سب سے اہم ہے، اور محشر کے میدان میں بھی میرے نبی نے فرمایا کہ اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامت من عملہ الصلاۃ، کہ سب سے پہلا بندے سے سوال ہوگا اس کے عمل میں قیامت کے دن نماز۔ فإن صلحت فقد افلح وانجح، اگر نماز صحیح ہو گئے وہ فلاح اور کامیابی، یعنی نماز کے اوپر ہی اس کی ساری کامیابی کا دار و مدار ہے۔ پھر فرمایا وإن فسدت فقد خاب وخسر، اگر نماز صحیح نہیں ہوئے تو وہ نقصان میں پڑ گیا، تباہ ہو گیا۔ تو نماز ہی بنیاد ہے، نماز ہی بنیاد ہے، بنیاد ٹھیک ہو جائے صحیح، کیونکہ حج تو زندگی میں ایک بار فرض ہے اور جب توفیق ہو تب، زکوٰۃ تو مال کا مقدار ہو اور سال میں ایک بار، روزہ تو سال میں ایک بار مہینہ آنا ہے، لیکن نماز سال اور مہینے اور ہفتے کا عمل نہیں ہے، یہ ڈیلی ہے، ڈیلی ایک بار نہیں 5 بار ہے۔ اس کو 4 بار کرنے پہ بھی انسان اللہ تعالیٰ سے قبول نہیں کرتا، 5 بار کرنا ہے، اور اس کے اندر اس کی سستی اور کوتاہی کرنے کی بھی اجازت نہیں۔ جو صرف سستی کرتے ہیں، پڑھتے ہیں اپنے وقت پہ، کبھی صحیح پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں، اس کو بھی اللہ نے ہلاکتی تباہی کا ذکر کیا ہے کہ ان کے لیے بھی تباہی ہے، ان کے لیے بھی بربادی ہے، ان کے لیے بھی سخت عذاب کا ذکر فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم، ان کے لیے تباہی ایسی نمازوں کے لیے جو اپنی نمازوں میں غفلت برتتے ہیں، سستی کرتے ہیں۔ تو نماز کی عظیم اہمیت ہے، اور نبی علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے اسوہ اور حسنہ ہے۔ 2 باتیں میں صرف کہنا چاہوں گا کہ انسان ہونے کی حیثیت سے نبی علیہ السلام کی بھی ایک بار نماز قضا ہو گئی، قضا نہیں ہوئی، قضا ہونے کو آ گئی، اور یہ ایک غزوہ کے دوران تھا، غزوہ خندق کے دوران جہاد ہو رہا تھا، جہاد مشرکوں سے لڑا جا رہا تھا، مشرکوں نے چاروں طرف سے مسلمانوں کو گھیرا ہوا تھا۔ نبی سے کوشش کر رہے تھے کہ عصر کا وقت داخل ہو گیا، کسی طرح ہم نماز پڑھ لیں۔ نماز کے خوف کے وقت جو ہے نماز خوف بھی پڑھی جا سکتی تھی، جو 2 رکعت پڑھنا بھی ثابت ہے، 1 رکعت پڑھنا بھی ثابت ہے کہ 1 رکعت ہی کچھ مسلمان پڑھ لیں اور کچھ وہ کر لیں، لیکن گھمسان کی ایسی جنگ ہو رہی تھی کہ موقع نہیں ملا۔ موقع اس وقت ملا جب سورج پر سرخی چھا گئی، قضا نہیں ہونے وقت، لیکن قضا ہونے کا وقت قریب آ گیا۔ تو عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ کی آنکھیں لال ہو گئیں، گویا کہ آپ کو دل میں تکلیف ہو رہی ہے، اور آپ کی زبانیں اتھر سے بد دعا نکلی۔ میں کہوں گا ایسا بد دعا میرے نبی نے زندگی میں کبھی کسی کو نہیں دیا، دین کے دشمن کو بھی نہیں دیا، جو اس وقت آپ نے دی۔ اور آپ نے فرمایا کہ، اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، میرے نبی نے فرمایا کہ مَلَأَ اللَّهُ قُبُورَهُمْ وَبُطُونَهُمْ نَارَ جَهَنَّمْ مَنْعُونَ عَنْ صَلَاةِ الْوُسْطَىٰ عَنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ، اللہ ان کے پیٹوں کو اور ان کی قبروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے، انہوں نے ہمیں درمیانی نماز عصر کی نماز سے جو منع کر دیا۔ تو سوچنے کی بات ہے میرے بھائی، ایک نماز میرے نبی کی تاخیر ہوئی، کتنا درد ہوا، کتنا درد ہوا، اور کیسی بد دعا، اور ہمارا معاملہ اللہ ہی معاف فرما دے۔ ہمارا معاملہ نبی علیہ السلام جن ایام میں مرض الموت میں مبتلا تھے، اور 14-15 روز میرے نبی تک بیمار تھے، اور آخری دنوں میں تو شدید تھے۔ جب بیماری زیادہ ہوئی تو آپ نے کہا بس ابو بکر کو حکم دے دو وہ نماز پڑھائے۔ ابو بکر، جو آخری دن تھا جب آپ مسجد میں گئے ہوئے تھے، اس سے پہلے ایک دن گئے تھے تو آپ نہیں جا سکتے تھے، آپ پیروں سے روند روند کے گئے تھے، کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، گھس گھس کے زمین پہ آپ گئے تھے۔ ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے تھے، دائیں طرف آپ سے مل کے بیٹھ گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ابو بکر کی امامت کر رہے ہیں، اور ابو بکر جو ہے باقی مصلین کی امامت کر رہے تھے، اس طرح کر رہے تھے۔ اس وقت آپ کی آواز نہیں نکل رہی تھی، آپ نے تکبیر اللہ اکبر کہا تو وہ آواز کسی کو سنائی نہیں جاتی تھی، تو ابو بکر صدیق آپ کی تکبیر کے ساتھ تکبیر اللہ اکبر کہتے تھے، اس کیفیت میں تھی، تب بھی آئے۔ اس کے بعد اگلے دن جب نماز کا ٹائم تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر غشی طاری ہوئی تھی، بے ہوش ہو گئے تھے۔ ہوش میں آئے تو آپ نے کہا کہ اصلی الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ تو اماں عائشہ نے کہا کہ نہیں، ہم ینتظرونک، وہ آپ کے انتظار میں بیٹھے ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس درد میں، اس الم میں، اس سکرات میں اٹھنے کی کوشش کی، گر کے بے ہوش ہو گئے آپ۔
گر کے بے ہوش ہو گئے۔ پھر ہوش میں آنے کے بعد پھر پوچھا اصلی الناس، کے لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ کہ لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ پھر کہا گیا کہ ہم ینتظرون کو، آپ کے انتظار میں بیٹھے ہوئے۔ پھر میرے نبی اٹھنے کی کوشش کی، پھر بے ہوش ہو گئے۔ 3 بار یہی کیفیت ہوئی۔ یہ سوچنے کی بات ہے، ہمیں بیماری ہمارے اوپر بھی آتی ایسے علم کی حالت میں۔ یہ نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں نماز ہی نہیں پڑھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، لیکن لوگوں کو پڑھانے اور مسجد میں پہنچنے کے لیے آپ کی درد تھی۔ تیسری بار بھی یہ کیفیت ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ مر ابا بکر وصلی فی الناس، ابو بکر صدیق کو حکم دے کہ وہ لوگوں میں نماز پڑھا رہے ہیں۔ ایسے حالت میں بھی میرے بھائی عمر بن خطاب نماز پڑھا رہے تھے، ان کو کسی ظالم نے خنجر مارا۔ خنجر ایسا مارا کہ پیٹ پھٹ گیا اور پیٹ کی کچھ انتڑیاں باہر آ گئیں اور خون پیپ بہنے لگا۔ نماز میں گر کے بے ہوش ہو گئے، نہیں نماز پڑھ سکے۔ پھر اسی بیماری میں آئندہ ان کی جان بھی چلی گئی۔ جب وہ ہوش میں آئے تو لوگوں نے ان کو کہا امیر المومنین، آپ کے اوپر حملہ کیا گیا تھا، لیکن آپ جو ہے بے ہوش ہو گئے، آپ نے نماز پڑھی نہیں، ابھی نماز آپ کے سر پہ ہے۔ عمر خطاب کھڑے ہو گئے نماز پڑھنے، لوگوں نے کہا آپ تکلیف میں، آپ کے جسم سے خون بھی بہہ رہا ہے، پی بھی بہہ رہا ہے، بیٹھ کے نماز پڑھیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ میں کھڑے ہو کے پڑھ سکتا ہوں، اور کھڑے ہو کے ہی انہوں نے پڑھا۔ آج ہمارا ہاتھ اللہ ہی جانے کس طرح ہے، آج ہم نماز میں بہت زیادہ سست ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ نصیحت جو حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کی، یا بنیا اقیم الصلاۃ، یا بنیا اقیم الصلاۃ، بیٹے نماز کو قائم کر، بیٹے نماز کو قائم کر۔ میں بھی کہوں گا اللہ مجھے بھی توفیق دے، پوری طرح ہم سب کو توفیق دے، اور ہر سامعی کے لیے میری گزارش ہے کہ اس بات کو معمولی نہ سمجھیں، یہ بہت عظیم ہے۔ اس کے اوپر اللہ کی رضا ہے، اس کے اندر اللہ کی خوشی، اس کے اندر دنیا کی اصلاح ساری اسی کے اوپر ہے۔ نماز کو صرف پڑھنے والا نہ بنے، قائم کرنے والا بنے، پابندی کے ساتھ، جب تک زندگی ہے اس کے اوپر جمے رہیں، اور ایک محبت اور شوق کے ساتھ، اہتمام، پابندی کے ساتھ اس کو ادا کریں۔ اللہ رب العزت سے التجا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔